بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. غیر مسلم معاشروں میں جو مسلمان مقیم ہیں ان کو ہم دو حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ایک وہ جو کسی مسلمان ملک سے ہجرت کر کے وہاں گئے اور جا کے آباد ہو گئے. ایک وہ جو وہیں کے ہیں اور انہوں نے اسلام کو بطور دین قبول کر لیا. پھر یہ تقسیم ایک اور طرح کی بھی ہے. بعض مسلمان وہ ہیں جو اس معاشرے میں غیر مسلم معاشرے میں بطور شہری رہنا انہوں نے قبول کر لیا ہے, اور بعض مسلمان وہ ہیں جو اجتماعی طور پر آزادی چاہتے ہیں, اپنا ایک سیاسی تشخص کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ان سب حوالوں سے جو مسائل مسلمانوں کو درپیش ہیں اور آج کے دور میں ان کو کیا کرنا چاہیے, آج ہم الف میں ان کو موضوع بنائیں گے. جناب ڈاکٹر لال خان صاحب, آپ ایشین مارکسسٹ ریویو کے ایڈیٹر ہیں اور ایک سیاسی اور معاشی تجزیہ نگار ہیں. ڈاکٹر صاحب, یہ یعنی وہ اسٹرگل کی بنیاد جہاد ہے. جہاد جو ہے وہ مذہب کا کانسیپٹ ہے, مذہب دیتا ہے کانسیپٹ. اگر ہم مذہب کی بنیاد پر اس کو تقسیم کو نہیں مانیں گے تو وہ جو موٹیویٹ کرنے والی فورس ہے وہ کہاں سے آئے گی؟ لیکن آپ اس کو وہ کہہ رہے ہیں ہم جہاد کا نام نہیں لیتے. کوئی کیا چائنا میں جو ریولوشن ہوا تھا, جو گریلا وار ہوئی تھی, وہ مذہبی جہاد تھا جو سب سے بڑی, جس نے ڈیفیٹ کیا چینکائی شیخ کو, امپیریلزم کو, برٹن کو, جس کے بعد 49 کا چائنیز ریولوشن ہوا. کیا افریقہ میں, لاطینی امریکہ میں, کیوبا میں, انگولا میں, موزمبیق میں جو موومنٹس ہوئی ہیں, جو سٹرگلز ہوئی ہیں, جو قومی آزادی اور طبقاتی آزادی اور سوشلزم کے لیے سٹرگلز تھیں, وہ سامراجیت کے خلاف تھی, سرمایہ داری کے خلاف. مسلمانوں کو آپ کیا مشورہ دیتے ہیں؟ آپ دیکھیں کہ مسلمانوں نے جو 56 کی وار کی تھی, کیا وہ جہاد تھا ناصر کا؟ دیٹ واز اے نیشنل لبریشن اسٹرگل, دیٹ واز ناٹ ریلیٹڈ ٹو ریلیجن, جس میں اس نے شام کو اور اس کو شکست دی. ابھی بھی آپ دیکھیں کہ ہم اس کو صرف ریلیجس لائنز پہ ایکسپلین نہیں کر سکتے. حسن نصر اللہ جو لیڈر ہے حزب اللہ کا, اس نے جنگ کے عروج پر 10 اگست کو ایک انٹرویو دیا. ایورن ایک رسالہ نکلتا ہے ٹرکی سے, اس میں اس نے کہا تھا کہ میں سلام کرتا ہوں لاطینی امریکہ کے لوگوں کو اور ان کے لیڈروں کو, کیونکہ جو ہیوگو شاویز اور وینزویلا نے کیا وہ کوئی مسلمان ملک نہیں کر سکا. ہیوگو شاویز, اس نے اسی انٹرویو میں حسن نصر اللہ لکھتا ہے, اس نے کہتا ہے کہ ہمیں صرف یہ نہیں کہ اس نے اسرائیل سے اپنا سفارتکار واپس بلایا یا اس سے تعلقات ختم کیے, اس نے ہمیں کمیونیکیٹ کیا کہ آپ کو جو مدد چاہیے اس جنگ میں دینے کے لیے تیار ہوں. اب وہ ہیوگو شاویز کو مسلمان تو نہیں ہے, اس کا کوئی مذہب نہیں ہے, تو وہ کس بیسس پہ نصر اللہ کو سپورٹ کر رہے ہیں؟ پھر اسی انٹرویو میں حسن نصر اللہ نے یہ کہا کہ آپ جاؤ باہر, یہ اس کے الفاظ ہیں, آپ گو آؤٹ, باہر جاؤ, دیکھو حزب اللہ کی گلیوں میں, حزب اللہ کے گھروں میں, وہاں پہ ارنیسٹو چے گویرا کے اور ہیوگو شاویز کے پوسٹر لگے ہوئے. اب یہ جو ایک سٹرگل ہے امپیریلزم کے خلاف, اس کو ہم اگر مذہبی بنیادوں پر تقسیم کر لیں گے تو ہم اپنے آپ کو کمزور کر لیں گے. اس وقت سامراج کے خلاف سب سے بڑی جو جدوجہد ہو رہی ہے, لڑائی ہو رہی ہے, وہ لاطینی امریکہ میں ہو رہی ہے, وہ میکسیکو میں ہو رہی ہے, وہ ایکواڈور میں ہو رہی ہے, وہ بولیویا میں ہو رہی ہے, وہ کیوبا میں ہو رہی ہے, وہ چلی میں. ہر ایک لیفٹ ونگ سوئنگ ہے. ہم اس جدوجہد کو کس بنیاد پہ جوڑ سکتے ہیں؟ مذہب کی بنیاد پر تو نہیں جوڑ سکتے, صرف ایک بنیاد پر جوڑ سکتے ہیں کہ یہ امیر اور غریب کی لڑائی ہے, یہ طبقاتی کشمکش ہے, یہ طبقاتی جنگ ہے. اس میں تمام جو محکوم اور محروم ہے وہ مل کے ایک جرأت کے ساتھ ایک مارکسسٹ لائمل کے تحت اس لڑائی کو آگے بڑھائیں اور انقلابات کے ذریعے سامراجی استحصال اور سرمایہ داری کا وجود ختم کریں. ڈاکٹر صاحب کا خیال ہے کہ مذہب کی بنیاد پر تقسیم صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ مذہب کی ایک روحانی قدر کی نفی کرتے ہیں اجتماعی زندگی میں. میں جو فنڈامنٹل کوشچن کرنا چاہتا ہوں کہ جو لڑائی پوری دنیا میں اس وقت لڑی جا رہی ہے, اس کو اگر ہم مذہبی بنیادوں پر لیں گے تو ہم کتنے فیصد لوگوں کو اپنی اس لڑائی سے الگ کر لیں گے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم کس بنیاد پر ان تمام مظلوموں اور محکوموں سے جرأت بنا سکتے ہیں. یہ اس کا جواب وہ صرف ایک بنیاد ہے, اور وہ کلاس بیسس ہے, طبقاتی بنیاد ہے. کیونکہ طبقے میں ہر مذہب کے, ہر رنگ کے, ہر نسل کے, ہر قوم کے لوگ ہوتے ہیں. قوم میں, مذہب میں امیر لوگ بھی ہوتے ہیں, غریب لوگ بھی ہوتے ہیں, اور اس میں مختلف طبقات ہوتے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ آج کی جو لڑائی ہے وہ کلیش آف سیولائزیشنز نہیں ہے. آج کی لڑائی بیسیکلی کلاس اسٹرگل. یہ ہے کہ اس وقت یہ کہنا کہ یہ کروسیٹ وار نہیں ہے, یہ بات حقائق کے خلاف ہے. امریکہ اب تک جن ممالک پر حملہ آور ہوئے ہیں وہ مسلمان ممالک ہیں. افغانستان مسلمان, عراق مسلمان, آئندہ کا جو پروگرام ہے وہ ایران کا مسلمان, اس کے بعد جو پروگرام ہے شام پاکستان مسلمان, شام
مسلمان وہ تو ذہن کے اندر ان کے کروسیٹ وار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو کیا وہ سرمایہ داری نے کسی غریب ملک کے بارے میں یا کسی امیر ملک کے بارے میں کوئی تفریق کی ہے؟ اس نے کوئی تقسیم نہیں کی. بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بش جو ہے نا وہ غربا کا بڑا معید ہے، غربا کا بڑا معید ہے، ایسا تو نہیں ہے. جی لینا چاہتا ہوں. مسلمان تو نہیں تھا نا، یا نارتھ کوریا مسلمان تو نہیں ہے، ایک اور بات نہیں ہے، لیکن ڈاکٹر اور مسلمان ان کے سب سے زیادہ دوست ہے. ان کا دوست یہ کروسیڈ نہیں ہے، یعنی یہ بات میں نے جیسے کہی تھی، لیکن یہ کروسیڈ سے کہیں زیادہ بڑی جنگ ہے. اور ہمارا میں چاہتا ہوں کہ اس میں تھوڑی سی ڈائمینشن، وہ جو بات ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان آج جس سے لڑ رہے ہیں اس حریف کو اصل میں پہچان لیں کہ وہ کون ہے. وہ کروسیڈر سے بہت زیادہ خطرناک ہے. یعنی وہ مذہبی بنیادوں پر ہمارے ساتھ نہیں لڑ رہے ہیں، قطعاً نہیں. مطلب مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے. پہلے تو یہ کہ ہر چیز ایک دوسرے پر پلے کرتی ہے. یہ درست ہے کہ بش ایک کرسچن فنڈامنٹلسٹ ہے، یہ نیو کون کرسچن فنڈامنٹلسٹ ہے. اگر آپ اسرائیل کا کانسٹیٹیوشن دیکھیں تو اس میں یہودی فنڈامنٹلزم کانسٹیٹیوشن میں انشرائنڈ ہے. اب یہ ہوتا ہے کہ یہ جتنے مذاہب ہیں، یہ اس ساری کلیش آف سیولائزیشنز کی، یہ تہذیبوں کو تصادم کی تھیوری کے تحت ایک دوسرے پر پلے کرتے ہیں. ایک کروسیڈز کی بات کرتا ہے، دوسرا اسلام کی بات کرتا ہے، تیسرا ہندو مت کی بات کرتا ہے، چوتھا یہودیت کی بات کرتا ہے. تو اصل کیا ہے کہ جو ریئل بیسز ہے سوسائٹی کی، جو سوسائٹی کا اصل کرائسس ہے، وہ ایک تو دبانے کی کوشش کی جاتی ہے، لوگوں کا شعور پست کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، طبقاتی شعور کو مجروح کیا جاتا ہے. لیکن سب سے بڑا مقصد کیا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ امریکہ اکنامک کرائسس کی وجہ سے آج وہ ڈیموکریٹک ویلیوز نہیں رکھ رہا. ڈاکٹر صاحب کو پتہ کدھر گئی ہے جو سٹرگل تھی امریکن ورکنگ کلاس کی. آج امریکہ ایک پولیس اسٹیٹ ہے، برٹن ایک پولیس اسٹیٹ ہے. آپ لندن میں صبح جب نکلتے ہیں، دن میں کام کرتے ہیں 300 بار، کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ ایک سسٹم ہسٹوریکلی بینکرپٹ ہو چکا ہے، آبسلیٹ ہو چکا ہے. اس کا کرائسس جو ہے وہ مختلف شکلوں میں ریفلیکٹ کر رہا ہے. کیپٹلزم ریفلیکٹ کر رہا ہے. اصل موضوع کے سے ریلیٹ اس کو کریں نا، اس کا گہرا تعلق ہے. مذہب کی بنیاد پر سٹرگل آپ کریں گے تو وہ نتیجہ خیز نہیں ہوگی، بلکہ آپ کو اپنے اصل دشمن کو پہچاننا ہوگا. ہم تو صرف فریق مخالف کی آئیڈینٹی کے معاملے میں اگری کر رہے ہیں لال صاحب سے کہ ہمارا فریق کوئی مذہب نہیں ہے. لیکن کلاسیکل ٹرمز میں کوئی فریق ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، بلکہ اس وقت ایک نئی فارم ہے ضلالت اور گمراہی کی جو سرمایہ دار نظام ہے. اس لیے یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے. ایک اور ڈائمنشن ہے. نادر کی انصاری صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو نئی تقسیم کی ہم بات کرتے ہیں، اس کا تعلق یہ ہے کہ ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اصل میں ہمارا ہدف کون ہونا چاہیے. یعنی وہ جو کفر ہم کہتے ہیں وہ اصل میں امپیریلزم ہے. لیکن یہ بات ہمارے لیے اس لیے ٹھیک نہیں ہے کہ ہمارا اصل تشخص مذہبی ہے. دیکھیں جی، ضیاء الحق امپیریلزم کا ایجنٹ تھا، حسنی مبارک ایجنٹ ہے، سعودی شاہی خاندان ایجنٹ ہے، اردن کی بادشاہ ایجنٹ ہے. نہیں، جمال ناصر نہیں تھا، وہ لڑا تھا سامراج سے. نہیں تھا، جو نہیں تھا وہ نہیں تھا. اب کوشچن یہ ہے کہ سب سے بڑا فلسطینیوں کا قتل عام کس نے کیا تھا؟ وہ 1965 سپٹمبر میں جو بلیک سپٹمبر آج بھی منائی جاتی ہے، وہ بریگیڈیئر ضیاء الحق نے کیا تھا، جو بعد میں امیر المومنین بنا. یہاں پر 18,000 فلسطینیوں کا قتل عام کیا گیا اردن کی بادشاہت کو بچانے کے لیے امریکہ کی ایما پر. اب یہ کہ مسلم ملکوں کے اندر جو کانفلکٹ ہے، جو ظلم ہوتا ہے اندر، جو وہاں پر ظالمانہ امریتیں ہیں، جو بادشاہتیں ہیں، جو انتہائی بےہودہ حد تک امیر ہیں اور ان کے لوگ غربت میں مر رہے ہیں، وہ کانفلکٹ جو ہے اس کو آپ کیسے انڈرمائن کریں گے؟ اور الٹیمیٹلی کیا ہوتا ہے کہ بہت خواہش تھی مصر کی حکومت کی، اردن کی حکومت کی، سعودی حکومت کی کہ حزب اللہ کو تھوڑی مار پڑے اسرائیل سے، تاکہ ہمارے اندر جو ریڈیکلائزیشن ہو رہی ہے وہ کم ہو. وہ الٹا ہو گیا. اب ان کے لیے پرابلم ہو گیا. مصر میں بہت بڑی موومنٹ ابھر رہی ہے حسنی مبارک کے خلاف، جو ایجپشین ڈکٹیٹرشپ ہے، جس کو سب سے بڑی امریکن سپورٹ حاصل ہے. اب دیکھیں نا، جو الائز ہے وہ کیا؟ امریکہ، اسرائیل، سعودی عربیہ، ایجپٹ اور اردن، یہ الائز ہیں. یہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کے پالیسیز بناتی ہیں، اس لیے کہ ان تمام حکمرانوں کے سارے پیسے جو ہیں وہ نیو یارک، زیورک اور فرینکفرٹ کے بینکوں میں پڑے ہوئے ہیں، اور ساری انویسٹمنٹ وہاں پر، اور اس لیے ان کے مفادات ملتے ہیں. ان کی وہ اس طرح ہے جس طرح دیو کی جان طوطے میں ہوتی ہے اور طوطا امریکہ میں. ٹھیک